السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ ورضوانہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل جو ایک پارہ سورہ بقرہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ کیا تھا، آج میں اس کی تشریح کرنے جا رہی ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ یعنی دنیا میں ہمیشہ نہ رہو گے بلکہ ایک وقت معین تک وہاں رہو گے، وہاں کی چیزوں سے بہرہ مند ہوگے۔ یعنی اس میں بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی میں انسان ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کیسا اعمال کر کے میرے پاس آتا ہے، اور دنیا کی زندگی وہ کیسے گزارتا ہے، اور دنیا میں وہ رہ کر شریعت کے مطہرہ کے اوپر چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ اور پھر ہمارے ہی روبرو آؤ گے، اور وقت معین ہر شخص کی نسبت ہو تو اس کی موت کا وقت ہے، اور تمام عالم کے حق میں قیامت ہوگا۔ اور اس وقت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے حاضری ہوگی، اس وقت جو ہے نفسی کا عالم ہوگا، اور لوگ بہت پریشان ہوں گے، اور ہر انسان کو جو ہے اپنے اعمال کا جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کو دھوکے کا گھر بتایا ہے، دنیا کی زندگی کو مچھر کا پر بتایا گیا ہے، اور یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے بالکل ختم ہو جانے والی ہے، بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اعمال کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ کون کس طرح سے اعمال کر کے ہم جاتے ہیں اللہ کے پاس۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا حکم عتاب آمیز سنا اور جنت سے باہر آ گئے تو بحالت ندامت اور انفعال گریہ و زاری میں مصروف تھے۔ اس حالت میں حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چند کلمات ان کو القاء اور الہام کے طور پر بتلائے، جن سے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تو بڑے نادم ہوئے اور بڑے روئے، اللہ سے گریہ وزاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور پھر سے ان کو جنت میں بلا لیا۔ وہ کلمات یہ تھے، جب حضرت آدم علیہ السلام جو گریہ وزاری کر رہے تھے اور رو رہے تھے تو اس وقت ہی وہ کہہ رہے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا کے الفاظ تھے، اور وہ بہت دعائیں مانگ رہے تھے اور اللہ سے روتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب کوئی اللہ سے ندامت کے ساتھ روتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس کی بہت پسند آتی ہے۔ جب کوئی گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، تمام گناہوں سے ندامت سے روتے ہوئے تمام گناہوں کی تلافی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول فرمائی، مگر فی الفور جنت میں جانے کا حکم نہ فرمایا، بلکہ دنیا میں رہنے کا جو حکم تھا اسی کو قائم رکھا، کیونکہ مقتضائے حکمت و مصلحت یہی تھا۔ ظاہر ہے کہ زمین کے لیے خلیفہ بنائے گئے، نہ کہ جنت کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے خلیفہ بنائے گئے تھے، اور وہ جنت کے لیے خلیفہ نہیں بنائے گئے تھے بلکہ زمین کے لیے۔ اور اندیشہ کسی مصیبت پر اس کے ہونے سے پہلے ہوتا ہے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اس کے واقع ہو چکنے کے بعد جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ اندیشہ یعنی کسی مصیبت پر اس کے ہونے سے پہلے اگر ہوتا ہے تو اس کو دنیا میں رہنا، مصیبت کے ہونے سے پہلے ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کا اگر دل میں ڈر ہوتا ہے تو اسے ہم خوف کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ چیز یعنی قائم ہو جاتی ہے، وہ چیز آ جاتی ہے اپنی زندگی میں، کوئی غم، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غم، حزن و ملال کہتے ہیں، اس کو غم کہتے ہیں۔ مثلاً کسی مریض کے مر جانے کے خیال پر جو صدمہ ہے وہ خوف ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اگر یہ بات کا خدشہ ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے، اس بات کا ہمارے دل میں ڈر ہے، لیکن وہ مر جانے کے بعد جو صدمہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ غم کہلاتا ہے۔ اس آیت میں جو خوف و حزن کی نفی فرمائی ہے، اگر اس خوف و حزن دنیاوی مراد لیا جائے تو یہ معنی ہوں گے کہ جو لوگ ہماری ہدایت کے موافق چلیں گے، اس اندیشے کی گنجائش نہیں کہ شاید ہدایت حقہ نہ ہو، شیطان کی طرف سے دھوکہ اور مغالطہ ہو، اور نہ اس وجہ سے ان کے باپ سے بالفعل بہشت چھوٹ گئے مخزون ہوں گے، کیونکہ ہدایت والوں کو عنقریب جنت ملنے والی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ ہدایت جو پاتے ہیں انہی کو جنت ملے گی۔
یعنی جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے، جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہی جو ہے ہدایت والے ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور باقی تشریح اس کی کل کریں گے، آج وقت اتنا نہیں ملا، اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رمضان مبارک مہینہ جو ہے جا رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کرتے جائیں، کیونکہ اگلے سال کتنے لوگ زندہ تھے اور آج وہ زندہ نہیں ہیں۔ تو ہم کہیں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندوں میں شمار فرمایا، اور کتنے لوگ وہ ہیں جو پچھلے سال تھے اور اب نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں، اور اپنی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں یہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اور یہ جو ہے مغفرت کا آسرا جو ہے جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آگ سے خلاصی کا آسرا آئے گا، تو اس میں جتنا ہو سکے ہم اللہ سے روئیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ دوزخ کی آگ سے جو ہے روزہ جو ہے ڈھال بن جاتا ہے۔ اور نوافل کا اہتمام کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، کیونکہ ہر چیز کا ثواب اس رمضان مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے، کہ نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، ایک ایک چیز کا 4 گنا ڈبل ہو جاتا ہے ثواب۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور روتے رہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ آمین۔ السلام۔